اللہ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. آگے انسان کی کچھ فطرت کا ذکر ہے، انسان کے مزاج کا ذکر ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان اپنے لیے اچھائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، ساری زندگی مانگتا رہے گا، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ چیز بھی مل جائے، مجھے فلاں چیز بھی مل جائے. لا یسأم الانسان، انسان تھکتا نہیں ہے من دعاء الخیر، اچھائی کے مانگنے سے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف، کوئی ایذا، کوئی دکھ، تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. ساری زندگی ہر وقت اپنے لیے اچھائی مانگتا ہے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف اور غم آ جائے تو پھر فوراً مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، تکلیف آئی اور اس تکلیف کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے اوپر مہربانی کر دی، تو پھر وہ کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، پھر وہ کہتا ہے یہ تو میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے. پہلے کمزور تھا، پہلے غریب تھا، پہلے فقیر تھا، پہلے محتاج تھا، پہلے مفلس تھا، پہلے بھوکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ غربت کے دن ختم ہو گئے، اب آسائش کے دن آ گئے، فقیری ختم ہو کے مالداری آ گئی، بھوک ختم ہو کے پیٹ بھر گیا. تو اب وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے ھذا لی، یہ تو سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری اپنی ہنر مندی، یہ تو میں نے اپنی عقل مندی سے یہ سب کچھ جمع کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس پستی سے نکال کے اوپر تک پہنچایا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ، پھر قیامت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ، اور کہتا ہے اگر کہ پہلی بات تو ہے آئے گی نہیں، اور اگر آئی بھی گئی نا اور میں قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹایا گیا تو اِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَى، جس طرح یہاں پر میرے لیے آسانیاں ہیں وہاں پر بھی میرے لیے اسی طرح آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور بضرور کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کریں گے، قیامت بتائیں گے، ایک ایک عمل ان کو یاد کروایا جائے گا اور ایک ایک بات ان کو یاد کروائی جائے گی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بڑا سخت عذاب ہم ان کو چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم مہربانی کرتے ہیں انسان پر تو أَعْرَضَ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک طرف وہ اعراض کر کے چل پڑتا ہے، پھر جاتا ہے ایک طرف. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ، پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے. یہ بھی ایک انسان کی اللہ نے ایک فطرت بنائی اور مزاج بتایا کہ جب آسانی کے دن ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر ہم سے کنارہ کش ہو کے چلتا ہے، پھر اسے خدا یاد نہیں ہوتا، اور جب تکلیف اور دکھ آ جائے پھر اللہ کے سامنے لمبی فضو دعائن عریض، لمبی لمبی دعائیں اور گڑ گڑانا اور رونا اور پھر آنسو بہانا، پھر یہ بات شروع ہو جاتی ہے. یہ تو بات عین ہمارے اوپر صادق آتی ہے، بالکل عین ہمارے اوپر صادق آتی ہے. جب ہماری جیب میں پیسہ ہو، جب ہمارے پاس آسانی ہو، جب ہمیں بظاہر کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، تو پھر اس وقت نہ ہماری نماز میں خشوع ہوتا ہے، نہ ہماری دعا کے اندر خضوع ہوتا ہے، پھر نہ ہمیں دعا نہ خدا، پھر کسی چیز، پھر بس ایک وقت گزاری ہوتی ہے. اور جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی اور غم اور دکھ آ جائے پھر نوافل بھی یاد آ گئے، پھر لمبی دعائیں بھی، پھر ذکر اذکار بھی، پھر وظائف بھی، پھر ساری چیزیں. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پکارنا ہے نا، لمبی لمبی دعائیں کرنی ہے تو اس وقت پکارو نا جب تمہارے پاس سب کچھ ہے، جب تمہارے پاس سب کچھ ہے اور خوشیاں اور آسانیاں اور راحتیں ہیں، اس وقت اللہ کا در پکڑو نا اور اس وقت لمبی لمبی دعائیں کرو. اور جو خوشی اور آسانی کے دنوں میں اپنے مالک کو نہیں بھولتا تو پھر غم اور پریشانی کے دنوں میں مالک بھی اپنے اس بندے کو نہیں بھولتا. وہ غالباً بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر ہے نا کہ ظفر مرد اس کو ہرگز نہ جانیے گا، چاہے ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی،
جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہمیں عیش کے وقت اور آسانی اور سکون کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں رہتی، ہمیں اللہ کا در اسی وقت نظر آتا ہے اور یاد اسی وقت آتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی دکھ تکلیف اور مصیبت آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو بدلے۔ انا من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید سنریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بتلاؤ، اگر یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے پھر تم اس کا انکار بھی کر بیٹھتے ہو، یہ ساری مہربانیاں رحمتیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور پھر تم اسی کا انکار کر رہے ہو، بتاؤ اس سے بھی زیادہ کوئی گمراہی اور ہلاکت کے اندر گرنے والا ہوگا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ہم دکھائیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، آفاق بلندی میں آفاقی نشانیاں بھی ہم دکھائیں گے، وفی انفسہم ان کے اپنے جسموں کے اندر وہ بھی ہم ان کو نشانیاں دکھلائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہی اللہ حق اور سچ ہے۔ الا اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو رب کی نشانیوں سے اعراض کرنے والا بندہ ہے نا، اصل میں اس کو اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہے، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں یہ کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ رب العزت ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور اس کی قدرت اور اس کے قبضہ سے اور اس کی حکومت سے اور اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ انہی آیات کے ساتھ سورہ حامیم السجدہ وہ بحمد اللہ مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ نئی صورت شروع ہوگی، حامیم الشورى۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔